تھا رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی. لوگ ایک دوسرے کو اتنا اون نہیں کرتے تھے، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے پیرنٹس کو، بہنوں کا کوئی لحاظ نہیں تھا. تو آپ رشتوں کو انہوں نے کیسے ڈیفائن کیا، کس طرح سے لوگوں کو رشتوں کی اہمیت دلائی اور ایک دوسرے سے باؤنڈ کیا کہ یہ رشتہ آپ کے لیے اتنی اہمیت رکھتا ہے؟ ہر رشتے کی ایک اپنی اہمیت اور جگہ انہوں نے بتائی. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف جہالت تھی. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر زیادہ لوگ جن کو دین کا علم نہیں ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو وہ بھی اس طرح رشتوں کا احترام نہیں کرتے. اور حالانکہ قرآن پاک ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، تو کہ جس نے رحم کے رشتوں کو کاٹا میں اس سے کاٹوں گا. تو ہم یہ ہے کہ اس وقت تو خیر یہ بہت ہی برا حال تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، جس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کے راستے اللہ تعالیٰ نے دکھائے، اور جو اس کی رضا. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اے اہل کتاب، یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16 ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس یہ پیغمبر آ گئے ہیں، کتاب تورات انجیل کی جو باتیں تم چھپایا کرتے تھے وہ ان کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور بہت سی باتوں سے درگزر کر جاتے ہیں. تمہارے پاس یہ اللہ کی طرف سے ایک روشنی آئی ہے اور ایک ایسی کتاب جو حق کو واضح کرنے والی ہے، اور جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کے راستے دکھاتا ہے، جو اس کی رضا کے طالب ہیں، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. اب سیدھا رستہ کیا ہے؟ یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا کہ رشتوں سے کس طرح، یہ سیدھا رستہ ہے جہاں جو اس وقت کا زمانہ تھا، جہاں ہر طرف جنگ و جدل کا ماحول تھا، سالہ سال سے جنگ کا بازار گرم تھا. نبی رحمت نے آ کر ان کو شیر و شکر اور بھائی بھائی بنا دیا، جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اپنے اوپر اللہ کا یہ انعام یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی اور تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 63 ہے، اگر آپ روئے زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر ڈالتے پھر بھی ان میں محبت الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت پیدا کر دی. اور نبی رحمت نے ماں کا مقام اور مرتبہ عطا کیا. انہوں نے بتایا، آپ نے کیا بتایا؟ آپ نے بتایا حقوق العباد میں سب سے پہلا حق ماں کا ہے، سب سے زیادہ خدمت کی مستحق ماں ہے. اگر رب سے جنت لینی ہے تو یہ میں اپنے جو سننے والے بچے ہیں ان سے بھی یہ کہوں گی کہ اگر رب سے جنت لینی ہے تو اپنی ماں کی خدمت کر لو، تمہیں جنت مل جائے گی. اور پھر کیا فرمایا اللہ، جو بیٹا یا بیٹی محبت اور عقیدت کی نظر سے اپنی ماں کو دیکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو مقام و مرتبہ بھی عطا کیا ہے. کیا انہوں نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ ایک صحابی نے آ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ شکایت کی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اپنا مال بھی مجھ سے چھپا کر رکھتا ہے اور مجھے دیتا نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، مطلب باپ کا اتنا درجہ ہے. اور پھر کیا فرمایا کہ رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی ہے. یعنی اگر تمہارا باپ تم سے راضی ہے تو سمجھو تمہارا رب بھی تم سے راضی ہے، اور اگر تمہارا باپ تم سے ناراض ہے تو سمجھ لو تمہارا رب بھی تم سے ناراض ہے. جس معاشرے میں، یہ آپ بات جب بھی کر رہے تھے کہ جس معاشرے میں لوگ بیٹیوں کو زندہ درکور کر دیا کرتے تھے، نبی رحمت نے آ کر بیٹی کا مقام و مرتبہ بتا دیا. آپ نے آ کر بتایا کہ بیٹی زحمت نہیں بلکہ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی. بالکل، ہم نے اکثر جگہوں پہ پڑھا، حدیثوں میں سنا کہ جو ہے جب جناب سیدہ آتی تھی تو ان کے احترام میں وہ کھڑے ہو جاتے. انہوں نے بیٹی کی اہمیت بتائی کہ بیٹی کیا ہے. اور آپ نے فرمایا جس باپ کی 2 بیٹیاں ہوں،
جس باپ کی 2 بیٹیاں ہوں اور ان کو اچھی تعلیم ان کی تربیت کرے، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں. انہوں نے اپنی 2 انگلیاں ملا کے بتایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کی اہمیت اس طرح بھی بتائی. آپ نے جو ابھی بات کیا ہے کہ آپ کی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب آپ کے پاس تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، اور آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے لیے بوجھ نہیں بلکہ یہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے. اچھا، آپ یہ تو ہوئی نا بیٹیوں کی اور ماں باپ کی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کو بھی مقام و مرتبہ عطا کر دیا. زمانہ جاہلیت میں بیوی کے لیے کوئی حق مہر نہیں تھا، نہ بیوی کو طلاق دیتے تھے، نہ ان کے حقوق ادا کرتے تھے، اور نہ کوئی ان کا حق تسلیم کیا جاتا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ تم پر بیوی کے حقوق لازم ہیں، ان کو حق مہر دینا لازم ہے، زندگی میں اس کے حقوق ادا کرنا لازم ہے. اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی اس کی وارث بنے گی، باقی ورثہ کا حصہ بعد میں، سب سے پہلے بیوی کا حصہ نکالا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایک متاع ہے اور سب سے بہترین متاع اچھی بیوی ہے، اور بیوی پر خرچ کرنا صدقہ ہے، اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ بیویوں پر خرچ ہی نہیں کرتے، بچوں پر کر دیتے ہیں، ماں باپ پر کر دیتے ہیں، اور بیوی پر اگر آپ خرچ کریں گے حساب کتاب ہی کوئی نہیں. اور پھر یہ ہے کہ پڑوسیوں کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں جبرائیل امین پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی بار حکم لے کر آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں حصہ دیا جائے گا. آپ دیکھیں نا کہ اب ہمارے رشتہ دار ہیں یا کوئی بھی جیسے آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں، شادی کا تب الگ رہتے ہیں، یا آپ کے کوئی سسٹر سبلنگز ہوتے ہیں، وہ سب دور ہوتے ہیں آپ سے، وہ رشتہ دار آپ کے قریب نہیں ہوتے. سب سے جو قریبی ہوتے ہیں وہ آپ کے نیبرز ہوتے ہیں. تو وہ آپ کو کوئی خوشی ہے غم ہے وہی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، امیجیٹ وہی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. غلاموں کے حقوق بتائے، جانوروں کے، یتیموں کے، مطلب کوئی چیز رہی نہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے ہمیں نہ بتائی. سورہ توبہ میں ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا جو تمہیں میں سے جس کو تمہاری ہر تکلیف بہت گراں معلوم ہوتی ہے، جسے تمہاری بھلائی کی دھن لگی ہوئی ہے. دنیا پر ہی محدود نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، بلکہ قیامت کے دن بھی سب نبی آپ کی طرف دیکھیں گے، اور آپ کی شفاعت اور سفارش سے آپ کی امت کو سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا. اس سے زیادہ اور ہمیں کیا چاہیے. دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے. جو آپ کی سیرت ہے اسے ہمیں پڑھنے کی بھی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا. قرآن کو جو ہم لوگ، میں ایک بات بالکل جاتے جاتے ضرور کروں گی، بڑا امپورٹنٹ، ہم قرآن کو جو ہے وہ غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بس اس کی وہی اہمیت ہے، ہم ڈیلی بیسس پہ اسے اپنی روٹین میں نہیں لاتے. ہم بات کرتے ہیں، لیکن میں ضرور چاہوں گی جاتے جاتے آپ ایک اس بات پہ ضرور روشنی ڈالیں کہ قرآن کو کس طرح سے ہمیں اپنی لائف میں ڈیلی بیسس پہ شامل کرنا چاہیے. اچھا، ایسا ہے کہ میں اکثر اسٹوڈنٹ سے یہ کہتی ہوں کہ میں اس کی مثال اس طرح دیتی ہوں. آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے. یہ ہماری اس وقت کی ضرورت ہے، بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے. اگر میں اس کی مثال اس طرح دیتی ہوں کہ اگر ایک خط آتا ہے کسی کا، ہمارے فرض کریں ہمارے باس کا ہی آ جاتا ہے، ہمارے ریکٹر صاحب کا ایک خط آ جاتا ہے ہمارے نام، ہم اس کو عقیدت سے، احترام سے لپیٹ کے ایک فائل میں رکھ دیتے ہیں. تو ہمیں تو نہیں پتہ انہوں نے ہمیں یہ کیا ہے. ہم قرآن کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، مردوں کو بخشوانے کے لیے پڑھتے ہیں، حالانکہ قرآن آیا ہی زندوں کے لیے ہے. قرآن تو مردوں کے لیے ہے ہی نہیں. قرآن تو ایک رہنمائی کی کتاب ہے، ایک ہدایت کی کتاب ہے، اور اس سے ہدایت ہم نے لینی ہے. اور اس کو کیونکہ یہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، نو ڈاؤٹ اس کا ایک لفظ پڑھنے سے ہمیں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ثواب کی نیت سے اس کو ضرور پڑھیں، لیکن اس کو لپاٹ کر اتنا اونچا نہ رکھ دیں کہ آپ اس کو اپنی سائڈ ٹیبل پر رکھیں.
سائڈ ٹیبل پر رکھیں کہ جب آپ کو موقع ملے آپ اس کو پڑھیں. آپ اس سے ہم باوضو بھی رہیں گے اور اس قرآن کو پڑھیں گے بھی, کیونکہ عربی ہماری مدر لینگویج نہیں ہے اور ہمیں اس کو سیکھنا پڑتا ہے. لیکن ہم اس کو ٹرانسلیٹ, ہمیں بہت سارے انگلش میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, اب اگر سمجھنا چاہیں تو بہت سارے طریقے ہیں. آپ اس کو صرف 2 آیتیں پڑھیں, دن میں 2 آیتیں پڑھیں, زیادہ پڑھیں نا. اس کو آپ اس کے ترجمے کو سمجھیں کہ یہ قرآن ہم سے کیا کر رہا ہے. اور میں یہ اکثر اپنی اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کہتی ہوں, کلاس تو دوسری ہوتی ہے لیکن یہ کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کو کہیں. میں انہیں یہ کہتی ہوں کہ رمضان میں دورہ قرآن ہوتے ہیں, مختلف جگہ پر مختلف لوگ دورہ قرآن کرا رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے کراتے ہیں, میں بھی کرواتی ہوں. اچھا, اب یہ ہے کہ آپ قرآن کو کم سے کم 1 دفعہ سن لیں, اس کا ترجمہ سن لیں اور اس کی موٹی موٹی باتیں دیکھ لیں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے. ویسے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمارے یہ سارے جو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, آپ انجینئر بن جائیں, آپ ڈاکٹر بن جائیں, آپ پروفیسر بن جائیں, آپ جتنا مرضی دنیا کا علم حاصل کر لیں, لیکن اللہ کی نظر میں اگر آپ قاری قرآن نہیں ہیں, قرآن کو سمجھا آپ نے نہیں ہے, تو آپ جاہل ہیں. اپنے آپ کو اس جہالت سے بچائیے. قرآن کو آج سے ہی 2 آیتیں ترجمے کے ساتھ آپ 1 سال میں تو کم سے کم میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کو ناظرہ قرآن بھی کم سے کم 1 دفعہ ضرور ختم کرنا چاہیے. آپ اپنے پاس رکھیں, جس طرح آپ دوسری کتابیں پڑھتے ہیں اسی طرح قرآن کو پڑھیں, لیکن 2-3 آیتوں کو آپ ترجمے کے ساتھ آپ ضرور پڑھیں. آج کل تو اتنے ترجمے یہ دستیاب ہیں, یہ موبائل جو ہیں, موبائل کو آپ استعمال کریں, موبائل سے کوئی اچھا کام لیں کہ کل کو کوئی موبائل بھی ہمارے حق میں گواہی دے کہ اس نے اتنے لاکھوں میں یہ لیا تھا تو اس سے یہ کام لیا ہے. تو میرے بچوں, میری آپ سے یہی نصیحت ہے کہ آپ اپنی زندگی کو نہیں بدل سکتے, اپنے حالات کو نہیں بدل سکتے جب تک ہم قرآن اور حدیث کو نہیں پڑھیں گے. اور پھر جب تک پڑھیں گے نہیں تو عمل نہیں ہوگا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہم عمل کس بات کا کریں. تو جب پڑھیں گے تو عمل ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی, سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ آپ کا, اپنے وقت نکالا ہمارے ساتھ آئیں اس شو میں. اور جی, دامن وقت میں گنجائش ہو گئی ہے ختم. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی نئے گیسٹ کے ساتھ, کسی نئے ایشو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.